اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور لاجواب حسن عطا کیا گیا تھا کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ گو اپنے قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں موجود نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام کے نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی دفعہ دیکھنے پر ہی آپ کا فریفتہ اور حسن کا قائل ہو جاتا تھا، مگر آپ کی بے مثال خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار بنی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کے کھا گیا ہے۔ اس پر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک لے کر روتے ہوئے اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے۔ آپ بہت عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے باقی بیٹوں سے ناراض رہے۔ دوسری طرف ایک قافلہ جب کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کی جائے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح سے پرورش کی جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ عزیز مصر کا نام اطفیر ابن روہیر تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے پر نور چہرے کی طرف دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنائی گئی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور باقی کا ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کر دیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ آپ کی شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت متاثر تھی، مگر ابھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازوں کی جانب بھاگے۔ زلیخا بھی انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ پاک کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہو گیا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا شیر خوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی ظاہر ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کر دیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گیا، لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنے شروع کر دیے کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی ایک غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، جس میں شہر بھر کی معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کے لیے کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مدہوش ہو گئیں، پھل کی جگہ اپنی ہی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے
زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ آخر ایسا خوبروت جوان جس کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد ہر روز مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس اس زندان میں، اس جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح آزاد کیا، آپ عزیز مصر کیسے بنے، اور آپ علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس واقعے کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو کس طرح زیر کیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے، یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔